نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان سابقون کی پیروی کریں۔ سابق بننا بہت مشکل ہوتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، شروع میں کسی تحریک کا ساتھ دینا وہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جب لوگ تحریک میں شامل ہو جائیں، کوئی تحریک کا کام چل پڑے، کچھ اللہ کی مدد آ جائے تو پھر دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی پیچھے آتے ہیں۔ تو جو لوگ بعد میں آئے، لیکن بعد میں آنے والوں کی خوبی یہ بتائی، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ انہوں نے احسان کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ان سابقون کی پیروی کی۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ انہیں ایسی نعمتیں دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے مسلمانوں جو تمہارے ارد گرد ہیں، یعنی مدینہ کے اطراف میں جو کچھ لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ بدبخت نفاق کے اوپر اڑ گئے ہیں، جم گئے ہیں۔ لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ کچھ منافقین کے نام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، لیکن سب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ نے مسجد نبوی میں نام لے لے کر 36 منافقین کو باہر نکال دیا محفل سے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا خاص مسئلہ ہو کہ جس میں آپ نہیں چاہتے ہوں کہ یہ منافقین موجود رہ کر کوئی جاسوسی کریں، اور واقعہ لکھا ہے تفسیر عثمانی میں کہ وہ منافق اٹھتا تھا، اپنا منہ چھپاتا تھا اور باہر نکل جاتا تھا۔ تو کچھ منافقین اللہ کے رسول کے علم میں تھے، اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بھی مخفی رکھا۔ فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں 2 مرتبہ عذاب دیتا ہے۔ ایک عذاب تو بار بار آتا رہتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، اور یہ اپنے بزدلی کی وجہ سے نہیں نکلتے، بخل کی وجہ سے مال پیش نہیں کرتے، سب کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، ان کی انسلٹ ہوتی ہے، ان کی توہین ہوتی ہے، اور دوسروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ایک مستقل عذاب ہے۔ اور پھر ان پر عذاب آئے گا اس دنیا میں موت کے وقت، ان بد نصیبوں کی موت بھی بڑے کرناک انداز میں ہوگی۔ فرمایا ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جہنم کے عذاب کی طرف۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے، اور اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مجموعی طور پر 5ویں گروہ کا ذکر جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا۔ 4 کا ہم پڑھ چکے 12ویں رکوع میں، اب 5ویں کا ذکر۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال خلط ملط کر دیے، ملا دیے، نیکیاں بھی کیں اور کچھ برائیاں بھی کیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے سرخیل، جن کے نمایاں فرد تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مومن تھے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کو اپنی عدم شرکت کا شدید افسوس تھا، اور جب اللہ کے رسول کی واپسی کی اطلاع ملی تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے۔ تو ان سب نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستونوں سے باندھ لیا کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی سزا دے رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول نے کھولا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسی طرح سے ان ستونوں کے ساتھ بندھے رہیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب انہوں نے ان کی یہ ندامت دیکھی تو پھر آپ نے ان کو یہ جو آیات آ رہی ہیں ان کی روشنی میں آپ نے پھر ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کھول دیا، اور گویا ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معافی کی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا بآخرو، ابھی بھی آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں ایک ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے،
یہ وہی ستون ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس موقع پر خود سے باندھ کر اپنے آپ کو خود سے سزا دی تھی۔ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، رلا ملا دیے کچھ اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال، نیکیاں بھی کی برائیاں بھی کیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول کرے گا، ان پہ نظر کرم کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔